ضمیر آپ کو یہ جانکاری دیتی ہے کہ آپ جو کرے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم زبور کی کتاب باب 34 اور 35 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 36 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ باب 36 کا مضمون ہے شریروں کی ایک تصویر۔ تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیشی نظر نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب داؤد یہاں بدی کے بارے میں بول رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ یہ پرانی طبیعت ہے جو ہر ایک یسوع مسیح پہ ایمان لانے والوں کے پاس ہے، یعنی کہ آدم کی طبیعت۔ تو شریروں کے بارے میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ شریر کے دل میں بدی بسی ہوئی ہے۔ وہ جو پرانی طبیعت ہے انسان کو پکڑ کے رکھی ہے، جو یہ بولتے ہیں کہ تمہاری ضمیر تمہارے رہبر رہے۔ تو میں یہ بولنا چاہوں گا تمہاری ضمیر تمہاری رہبر نہیں ہے، خدا کی پاک روح تمہاری رہبر ہے۔ ضمیر آپ کو یہ جانکاری دیتی ہے کہ آپ جو کرے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرے دوست، میں یہ بولنا چاہوں گا کہ پاک روح آپ کی رہبر ہے۔ آپ کی ضمیر وہ چیز ہے کہ جب آپ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ غلط کام کرے ہیں۔ اب ہم آیت 2 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی، کہ گنہگار خود سے برباد ہو جاتے ہیں۔ ان لوگاں اپنے آپ سے اس لیے برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگاں اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کی شرارت نہ تو ظاہر ہوں گی نہ مکروہ سمجھی جائیں گی، مگر خدا کی نظر یہ لوگوں پہ ہے اور خدا یہ لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں، وہ دانش اور نیکی سے دستبردار ہو گیا ہے۔ تو شریر آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات رہتی کہ انہیں گالیاں کیسا بکتا اور دھوکے بازی کیسا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کو نیکی کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ آیت 4 میں داؤد بولتے ہیں وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے، وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں، وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا۔ میرے دوست، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں اپنے بچھونے پہ لیٹا بھی ہے تو اس کے دل و دماغ میں شرارت کی باتیں گھومتے رہتی کہ کل صبح انہیں کس قسم کی شرارت کر سکتا ہے۔ یہ ہوگا اب ہمارے پاس وہ تصویر ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خدا کیا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 5 سے 7۔ اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے، بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ شریر لوگ یہ خدا کو نہیں جانتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ خدا کے پناہ میں رہنا کتنا ضروری ہے اور خدا کے پناہ میں رہنا کیا ہوتا ہے، اور یہ جگہ ہے جہاں راز باز پناہ لیتے ہیں۔
اور آج کئی لوگ یہ دنیا میں یہ خدا کا انکار کریں۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 11 اور 12 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے اور شریر کا ہاتھ مجھے ہانک نہ دے۔ بد کردار وہاں گرے پڑے ہیں، وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں گے۔ تو داؤد دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنی رحمت اور اپنا فضل دیتے جائیں گا تاکہ انہوں شریروں کے ہاتھوں میں نہ گرے۔ ویسا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک شخص جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے دعا کرنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک شریروں کی اور خود غرضوں کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم خدا سے یہ دعا ضرور کرنا کہ مالک خداون میرے کو شریروں کے ہاتھوں میں گرنے سے بچا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 36، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 37، اور باب 37 کا مضمون ہے آنے والے برکت کا ایک وعدہ۔ یہ جو ہے داؤد کا زبور ہے۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، شریروں کی ترقی داؤد کو بہت تکلیف دی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ذکر زبور 73 میں درج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں خدا نہیں ہے وہ لوگ ترقی کیسا کرتے ہیں؟ پرانا عہد نامہ میں خدا ایمان رکھنے والوں سے وعدہ کرا کہ انہیں ان لوگوں کو برکت دے گا، یعنی کہ زمینی اور جسمانی ترقی۔ لیکن یہ وعدہ انہیں آج کے ایمان رکھنے والوں سے نہیں کرا ہے۔ ایمان رکھنے والے کی امید آسمان میں ہے اور زمین پہ نہیں، لیکن اسرائیلیوں کی جو امید تھی وہ زمین پہ تھی۔ وہ زمانے کا آدمی لوگوں پہ نظر کرتا تھا اور وہ لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا تھا جو شریر تھے۔ وقت سے خدا جو ہے شریروں کے کاموں کو ختم کر دیتا ہے اور ان کا نام و نشان زمین پہ سے مٹا دیتا ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ تو اس کے لوگوں کے لیے خدا کا یہ وعدہ تھا۔ خدا کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ شریروں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پہ بھروسہ رکھو اور میں تم لوگوں کا ہر لحاظ سے خیال کروں گا۔ آیت 4 میں داؤد بولتے ہیں، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ یہ وعدہ اسرائیلیوں کے لیے تھا، مگر یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ میرے کو یہ تو نہیں معلوم ہے کہ انہیں آپ کے بزنس میں آپ کو برکت دیں گا یا نہیں، یہ تو میرے کو معلوم نہیں ہے، مگر خدا روحانی برکت آپ کو دے چکا ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ ہم خداوند میں مسرور رہنا۔ آیت 5 میں داؤد جو ہیں بولتے ہیں، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دی اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ پیارے بھائی بہن، ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم شکایت کرتے ہیں اور خدا کے کاموں میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکایت کرنا اور خدا کے کاموں میں غلطیاں نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے راہوں پہ نہیں چھوڑے ہیں۔ آگے داؤد بولتے ہیں، اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ خدا پہ توکل یا بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو وقت دینا ہمارے زندگی میں کام کرنے کے لیے۔ اگر ہم خدا کو ہمارے زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے تو خدا ہمارے زندگی میں کام کرے گا اور ہمارے زندگی کو آگے لے کے بڑھے گا۔ میرے دوست، خدا ایک اچھا خدا ہے، یاد رکھو۔ جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں
उन लगा खुदा के बारे में ये सोचते हैं कि खुदा एक सख्त खुदा है। उन लगा खुदा के बारे में ये सोचते हैं कि खुदा कभी भी पलट के उन पे हमला कर सकता है। आयत 7 पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद बोलते हैं, खुदावन में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। तो यहाँ और एक चीज हमको करना है, और वो ये है कि खुदावन में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख। प्यारे भाई और बहन, ये कितनी जबरदस्त बात है। जब शरीर तरक्की करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा में मुतमईन रहना यानी कि खुदा में आराम करना। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा शख्स खुदा में आराम कर सकता? वो शख्स खुदा में आराम कर सकता है जिस शख्स का रिश्ता जाती तौर से खुदा के साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स का रिश्ता खुदा के साथ जाती तौर से किस वक्त कायम होता है? एक शख्स का रिश्ता जाती तौर से खुदा के साथ उस वक्त कायम होता है जब उन्हें खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह पे ईमान लाता है। मेरे भाई और बहन, क्योंकि यीशु मसीह हम जैसे गुनहगारों के लिए 2000 साल पहले ये दुनिया में एक इंसान बन के आए और हमारे गुनाहों के माफ़ी के लिए सलीब पे अपनी जान दे के और अपना पाक खून बहा के हमारे गुनाहों की पूरी कीमत चुकाए। आज यीशु मसीह जिंदा हैं और आसमान में खुदा की दाहिनी तरफ बैठ के हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। और याद रखो कि अगर हम खुदा पे भरोसा करेंगे तो खुदा हमारा साथ देगा। ईमान रखने वाले का सबसे बड़ा कदम यह रहना कि उन्हें खुदा में आराम करना चाहिए। यहाँ दाऊद बोलते हैं, खुदावन में मुतमईन रहे। अब हम आयत 8 पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद बोलते हैं, खैर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुरा ही निकलती है। तो यहाँ दाऊद बोलते हैं, खैर से बाज आ, यानी कि हम हमारे जिंदगी में गुस्से को काम करने का मौका नहीं देना। गुस्सा आता है तो उसे थूक देना चाहिए। अगर हम गुस्से में आगे बढ़ेंगे तो गुस्सा हमको गुनाह करने में मजबूर कर देगा। आयत 9 में दाऊद बोलते हैं, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावन की आस है मुल्क के वारिस होंगे। तो यहाँ खुदा का खैर वो लोगों के लिए है जो बदकारी करते हैं, और खैर ये है कि उन लगा काट डाले जाएंगे, यानी कि रूहानी मौत। और यहाँ खुदा का वादा वो लोगों के लिए है जो खुदा की आस रखते हैं। आयत 10 और 11 पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद बोलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फिरावानी से शादमान रहेंगे। तो यहाँ शरीरों के लिए खैर है और हलीम लोगों के लिए बरकत। अब मैं आपका तवज्जो आयत 14 पे लाना चाहूंगा। यहाँ दाऊद बोलते हैं, शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दें और रास्तराव को कत्ल करें। तो यहाँ खुदा का कलाम साफ साफ ये बात जाहिर करता है कि अगर हम तलवार उठाएंगे तो तलवार से हम हलाक हो जाएंगे। आयत 16 में दाऊद बोलते हैं, सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है। एक साहब बता रहे थे कि उन्होंने खुदा की खिदमत गुजारी करने के लिए काफ़ी जगहों पे गए और काफ़ी सफ़र करे, और उन्होंने दौलतमंदों के घरों में भी रहे और गरीबों के घरों में भी रहे, और उन्होंने ये बात का तजुर्बा हासिल करे कि जितना खुशी उनको गरीबों में रहने के लिए मिली, दौलतमंदों के साथ नहीं मिली। और ये चीज़ को खुदा देखता है। अब मैं आपका तवज्जो आयत 20 पे लाना चाहूँगा। यहाँ दाऊद बोलते हैं, लेकिन शरीर हलाक होंगे, खुदावन के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानंद होंगे,
وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔ تو یہاں خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ شریروں کا آخر یہ ہے کہ ان لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دھواں کیسا ہوا میں غائب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے شریر غائب ہو جائیں گے۔ شریر آج آپ کو دکھیں گے اور کل نہیں دکھیں گے۔ آیت 23 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ یعنی کہ خدا جو ہے انسان کے قدموں کو جماتا ہے اور چٹان پہ جماتا ہے، اور وہ چٹان ہے یسوع مسیح۔ آگے داؤد بولتے ہیں، اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ میرے بھائی اور بہن، کیا خدا آپ کے راہ سے خوش ہے؟ کیا خدا جو ہے ایوب سے خوش ہوا کیونکہ ان کے قدم خدا کے راہوں پہ تھے؟ آیت 29 پڑھیں گے۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا جو انہیں ابراہیم سے کرا تھا اور اسرائیلیوں سے کرا تھا۔ انہیں ان لوگوں سے زمینی برکتوں کا وعدہ کرا تھا۔ یہ وعدہ خدا آپ سے یا میرے سے نہیں کرا۔ ہم سارے روحانی چیزوں سے برکت پائے ہیں۔ اگر آپ یہ یقین کریں گے کہ خدا آپ سے زمینی برکتوں کا بھی وعدہ کرا ہے تو آپ گڑبڑی میں آ جائیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ خدا کئی مسیحی لوگوں کو دنیاوی چیزوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ خدا چاہا کہ مالا مال کر دینا تو انہیں کر دیا، مگر اس کا وعدہ نہیں ہے۔ زمینی وعدے خدا ہمارے لیے نہیں رکھا ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 37 اور 38 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، کامل آدمی پر نگاہ کر اور راز باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے۔ ایک کامل آدمی وہ ہے جو خدا میں کامل ہے، کہ انہیں خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اس کے نجات پہ اپنے آپ کو ٹیکتا ہے۔ نیک آدمی کا آخرت سکون ہے۔ خدا یہ بات کو ضرور دیکھے گا، لیکن شریر ٹکیں گے نہیں بلکہ ہلاک ہو جائیں گے۔ خدا ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو یا ہم باب 37 کو ختم کریں گے اور اب ہم اٹھائیں گے باب 38۔ باب 38 کا مضمون ہے یادگار کے لیے داؤد کا مزمور۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خداون اپنے خیر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر۔ داؤد بہت ہی گہری پریشانی میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کے خیر میں ان کا انصاف نہ کرے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، یہاں داؤد بولتے ہیں، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تو یہاں داؤد محسوس کرتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ان پہ بہت ہی بھاری ہے۔ آیت 3 میں انہوں بولتے ہیں، تیرے خیر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں۔ تو داؤد کی جسمانی بیماری کی وجہ ہے گناہ کی وجہ سے داؤد کی صحت رہ گئی تھی۔ یہ بات انہوں اپنے زندگی میں محسوس کرے۔ داؤد میں ایک خوبی یہ تھی کہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ انہوں اپنے زندگی میں غور کرتے تھے۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ داؤد بولتے ہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یا میں ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، خاص طور سے ہم گناہ کا بوجھ بالکل نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بوجھ کو ہم خدا کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ اب ہم آیت 5 سے 8 پڑھیں گے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں، میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں، میں ناحف اور نہایت کچلا ہوا ہوں
और दिल की बेचैनी के सबब से कराता रहा। मेरे भाई, मैं आपका तवज्जो आयत 6 के दूसरे हिस्से पे लाना चाहूंगा। यहाँ दाऊद बोलते हैं, मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ। क्या बोल रहे हैं उन्होंने? मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ। तो आप सोच सकते कि दाऊद कितने परेशान थे अपनी बीमारी से, कि उनके बर्दाश्त के बाहर थी, और उन्होंने ये सारे बातें खुदा के सामने रख रहे थे। दाऊद में यह खूबी थी कि उन्होंने अपने जिंदगी के हर एक हिस्से को खुदा के सामने रखते थे। उनको मालूम था कि अगर उनको मदद मिल सकती बोले तो सिर्फ खुदा के जरिए से मिल सकती है। तो यहाँ मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा ये दुआ के साथ कि खुदा हम सबको आज के कलाम के जरिए से बरकत दे। यीशु मसीह के प्यारे और बुलंद नाम में आमीन।